بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دورہ چین مکمل کر کے وزیراعظم اپنی ٹیم کے ہمراہ واپس آ گئے ہیں. اس دورے سے کیا حاصل ہوا؟ کتنی سرمایہ کاری کی امید ہے؟ بجٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان تمام پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ IMF کی شرائط پر کچھ نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے. اس کے علاوہ حکومت کو لگتا ہے کہ صوبوں کا سرپلس بجٹ ہوگا اور اس سے بھی کچھ پیسے واپس لیے جا سکیں گے جو کہ 1.2 ٹریلین بنتے ہیں. صوبوں کے سرپلس بجٹ سے جو NFC ایوارڈ جو کرتی ہے وفاقی حکومت، یہ وفاق صوبوں کو کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اگر صوبوں کے پاس سرپلس بجٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا وفاق کو واپس کریں گے؟ اور وفاق کو جو امید ہے کہ 1.2 ٹریلین وہ صوبوں سے واپس حاصل کر پائیں گے، کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ پھر IMF جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ GST بڑھایا جائے اور کچھ کیٹیگریز میں تو وہ چاہتا ہے کہ 19 سے بڑھا کے 25%، یعنی 18 سے بڑھا کر 19 اور 25 کے درمیان اس کو کر دیا جائے. کیا یہ فیئر ڈیمانڈ ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے دورہ چین سے کیا حاصل ہوا پاکستان کو؟ کئی MOUs پر دستخط ہوئے ہیں. سرمایہ کاری پاکستان ظاہر ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ جی، چین ہمارا ایک گزشتہ 10 سال سے بہت سنجیدہ اکنامک پارٹنر ہے. اس سے کوئی 30 ارب ڈالر کی انفراسٹرکچر کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹس کی ہیں، فائنینسنگ کی ہے، جس میں ڈیٹ بھی ہے، جس میں کچھ سافٹ لونز بھی ہیں، جس کے اندر گرانٹس بھی ہیں. اب یہ جو دورہ ابھی ہوا ہے، پہلی بات تو آن اے لائٹر ٹون کہ میں نے تو کل ٹویٹ بھی کیا کہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں جتنے وزیر اعظم اور ان کے انٹوراج نے باہر کے دورے کیے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، تو اچھا ہوا کہ ہم چیک کریں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے. ہمارے جو MOUs ہیں اب ان کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے، کیونکہ MOUs کنورٹ نہیں ہو پاتے ٹینجیبل ٹرانزیکشنز میں. اب یہ جو دورہ ہے اس کے اندر ایک سگنل جو میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا فرق آیا بھی ہے کہ پرائم منسٹر نے پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز کو ریچ آؤٹ کیا ہے چائنا میں کہ اب بجائے اس کے کہ زیادہ انحصار حکومت سے کیا جائے، آپ آئیے، وہ آپ شینزنگ گئے اور آ کے انویسٹ کیجئے. لیکن یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز کے لیے دو بہت بڑی ہرڈلز ہیں چائنیز کے لیے. اکنامک زونز تیار نہیں ہیں، اور دوسرا جو فزیکل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو چین بہت سنجیدگی سے لیتا ہے. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو ایک پیکج بنانا پڑے گا کہ چائنا کی فیوچر کی انگیجمنٹ کا رسک فیکٹر کیسے کم کیا جا سکتا ہے. میری رائے میں چائنا کو پاکستانی کمپنیوں سے جوائنٹ وینچر کرنے چاہیے کہ جب تک یہ ہمارا سیکیورٹی کا اور اسٹیبلٹی کا ایشو تھوڑا بہتر نہیں ہوتا، ہم کم سے کم چائنیز انڈیویجولز کو، انٹرپرینیورز کو یہاں بلائیں، یہاں کے لوگ کام کریں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے. صحیح ہے. تو سر یہ ہم مجموعی طور پر جو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انویسٹمنٹ کے وعدے سعودی عرب نے کیے ہیں، کچھ ایران کی طرف سے ہوئے ہیں، کچھ UAE کی طرف سے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ MOUs جو ہیں وہ فلی جو ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتے پروجیکٹس کی شکل میں، تو ہم اس سے کتنے % امید رکھ سکتے ہیں پھر مجموعی طور پر جو سرمایہ کاری کے وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں؟ جی، سرمایہ کاری کی انٹینٹ ہے. وعدے جو ہے نا، میں ان کا لفظ کلیئر کرتا جاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مارکیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم اس لیول تک انویسٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ ان کے پاس اپنی کمی ہے ڈیفیسٹس کی، وہ چاہتے ہیں کہ G2G ڈیلز ہو جائیں. دنیا جہان میں اب سرمایہ کاری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کو آج اگر آپ دیکھیں تو جب تک ان کو ایک کنڈیوسو انویسٹمنٹ کلائمیٹ نہیں ملتا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے نہیں جاتی، تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں سامنے آئے گا؟ تو ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو ٹرانزیکشن ہو پائے گی. یہ خالی انٹینشن کے اوپر نہیں ہوگی. ہاں، انٹینشن میں ایک طرح کی ہو سکتی ہے جس کو ہم ایسٹ ٹرانسفر کہتے ہیں. ایسٹ ٹرانسفر کا مطلب یہ کہ حکومت اپنے کچھ کمپنیوں کو بیچ دے ان کو، اس سے حکومت کو تو فائدہ ہوگا لیکن وہ کوئی ایڈیشنل انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ صرف اونرشپ کی تبدیلی ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ جو پلان حکومت نے بنایا ہے اور IMF کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ہم صوبوں کو جب NFC ایوارڈ دیتے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں بھی سرپلس بجٹ ہو رہا ہے،
تو حکومت کو لگتا ہے کہ ہم صوبوں سے کچھ رقم واپس لے سکتے ہیں NFC ایوارڈ سے کرنے کے بعد جو سرپلس ہوگی وہ ہم واپس لے لیں گے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1.2 ٹریلین جو ہے صوبوں سے ہم واپس لے سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ایک پریکٹیکل فگرز ہیں، پریکٹیکل وے ہے وفاقی حکومت کے لیے اپنی آمدن بڑھانے کا؟ جی، جو آئندہ بجٹ کے نمبرز میں دیکھ رہا ہوں وہ تقریباً 18.9 ٹریلین کے ہیں۔ جی، جو آپ اس وقت نمبر بول رہے ہیں وہ تقریباً 5% اس کا بنتا ہے۔ اب یہ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے، اور صوبوں کے پاس واقعی صلاحیت کم ہے کہ وہ پروڈکٹیولی ان پیسوں کو لگا سکیں جو ان کو ڈویزیبل پول سے ملتے ہیں۔ اب سندھ میں اور پنجاب میں تو کولیشن کی حکومت ہے، سو آئی تھنک یہ دو بڑے صوبے جو ہیں ان کے ساتھ تو اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو ان کو ان کا سرپلس کو پلاؤ بیک کر لینا چاہیے، آلدو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس چیز کے اوپر ریزسٹنس ہے، اور انہوں نے پبلکلی اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ جہاں تک KPK ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے ان کے آلریڈی رائلٹیز کے بہت سے پیسے دینے ہیں تو وہ اس کے خلاف آف سیٹ کر لیں۔ تو یہ ایک نیگوسیشن اور بارگیننگ ہے، لیکن بڑا سوال رہتا ہے کہ حکومت کا ڈیفیسٹ جو ہے اگر وہ 8% کے آس پاس رہتا ہے، IMF کی گلوبل ریسیپی یہ ہے کہ ہیلدی ڈیفیسٹ 4% ہے۔ اگر 8% پہ رہتا ہے تو اس سے وہ کوئی سگنیفیکنٹلی کم نہیں ہوگا، لیکن حکومت کو اپنے اخراجات بھی اتنے ہی کم کرنے چاہیے، کیونکہ جب صوبوں کو فسکل ریسورسز دیے جاتے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی دی جاتی ہے، وہ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ سم ہاؤ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ جو خیبر پختونخوا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں پیسے مانگ رہا ہے 1500 ارب روپے سے زائد کی رقم، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک فارمولا کئی سال پہلے بنا تھا جس کے تحت ہماری جو لاگت ہے اور جو حکومت وفاقی حکومت جو خرچ کرتی ہے اس کے درمیان کا جو یعنی جس میں پروڈکشن ہو رہی ہے درمیان کے جو پیسے ہیں وہ ہمارے صوبے کو ملیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مجموعی طور پر 1500 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں بالکل حق بجانب ہے خیبر پختونخوا یہ رقم مانگنے کے؟ جی، اگر تو یہ فارمولا سائنڈ ہے دونوں حکومتوں کا تو بالکل حق بجا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک اگریمنٹ کیا ہے تو آپ کو پے بیک کرنا چاہیے۔ اگر یہ اگریمنٹ نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر بیٹھ کے اس کو آج کے معروضی حالات کے مطابق دوبارہ سے کرنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ جس بھی جگہ کے خطے کے نیچرل ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں ان کو آپ بجلی سستی دیتے ہیں، گیس سستی دیتے ہیں، اور ایک ڈفرینشل جو ہے اس کے اوپر اگری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں آپ اس کو تھوڑا سا سب سمجھیے کہ ہم یہ سب بات کیوں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بجٹ ہے وہ صرف کتاب کو بیلنس کرنے کی ایکسرسائز ہے کہ ہم کہاں سے پیسے پکڑ لیں کہ ہمارا ایگزسٹنگ جو حجم ہے 25% ہم بجٹ کا سائز پچھلے سال سے بڑھا رہے ہیں، تو جو ہم یہ حجم ہے اس کو کیسے فائنینس کر لیں۔ اس بجٹ جو میں ایز ڈیفینیشن وہ حکومت کی پالیسی ترجیحات کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے کہ ہماری یہ ترجیحات ہیں، اس کو اس انسٹرومنٹ کے تحت فائنینس کیا جائے گا۔ بہت کم بات ہو رہی ہے کہ حکومت کی ڈیولپمنٹ کی، اکنامک ریوائیول کی ترجیحات کیا ہیں جن میں یہ بجٹ جائے گا۔ اس وقت صرف یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے خرچے اتنے ہیں، ہم نے 52% سود دے دینا ہے، ہم نے حکومت چلانی ہے، پینشن پے کرنی ہے، باقی خرچے دینے ہیں، کہاں سے وہ پیسہ پکڑ لیں۔ نا یہ کوئی ایسی میڈیم ٹرم پروڈنٹ اپروچ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ سر یہ بتائیے، آپ نے پینشن کا ذکر کیا، پینشن ریفارمز جو ہیں وہ کتنا ضروری ہیں اور کیوں نہیں لا پا رہی حکومت؟ کیونکہ یہ ہر سال بڑھ جاتا ہے اس کا بجٹ، اور اس مرتبہ بھی جو ہے وہ پینشن کی مد میں 1000 ارب تک ہم چلے گئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ریفارمز ضروری کتنی ہیں اور کتنا مشکل ہے جو حکومت یہ نہیں کر پا رہی؟ جی، یہ بہت سخت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا پینشن کا خرچہ جو بیوروکریٹس کی کرنٹ بجٹ کی سیلریز ہیں اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خرچہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے، بڑا کلیئر ہے کہ ہم یا تو قرض لے کے یا نوٹ چھاپ کے پینشن پے کرتے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جب آپ پینشن امپلائی کی سیلری سے کاٹ رہے ہیں اس کا ایک فنڈ بنایا جاتا ہے، اس فنڈ کو انویسٹ کیا جاتا ہے، پروفیشنل دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر دنیا کے پینشن فنڈز ہوتے ہیں۔ اب وہ جو پینشنز ہیں اگر ہم نے فنڈ ہی نہیں بنایا تو اس کو فنڈڈ کرنے، ایک تو فیوچر کے لیے بڑا
کلیئر ایک فائر وال ہونی چاہیے کہ پینشن جو ہے وہ حکومت کے خرچے میں نہیں جائے گی، اس کا ایک فنڈ بنایا جائے گا۔ باقی ریفارمز تو آپ کو ماڈرن کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر تو ابھی جو ہمارا پینشن کا سسٹم ہے وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے۔ کے پی کے نے تھوڑی سی کوشش کی تھی اور اس کو آگے لے جائیے، 10-12 سال لگیں گے، لیکن آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ یہ پلاننگ کا ایک ایبسلیوٹ فیلور ہے حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ کا کہ آپ نے پینشن کا کوئی علیحدہ فنڈ نہیں بنایا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ ایک اور چیز بتائیے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جی ایس ٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن دکھائی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو آپ ایک تو 18% سے بڑھا کے 17 یا 18% سے بڑھا کے آپ اس کو 19% پر لے کر جائیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ کیٹیگریز میں اس کو 19 سے 25% تک لے کر جائیں۔ اب اگر ہم 1% بڑھاتے ہیں، 18 سے اس کو 19 کرتے ہیں، تو 100 ارب روپے جو ہیں حکومت کو اضافی جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور 19 سے 25 کے درمیان اگر مختلف کیٹیگریز میں ہم لے کر جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائیڈ ہوگا یا یہ بہت زیادہ ہے عوام کے اوپر؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے پہلے آپ کچھ پرنسپلز کو سمجھیے۔ آئی ایم ایف کی ریسیپیز کسی بھی ملک کی گروتھ کے لیے کوئی ایسی ہیلپ فل نہیں ہوتی، اور ہمیں اس کا علم ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ فائنینشیل سٹیبلائزیشن پہ کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں پہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں آپ کی ڈسٹورشنز تو نہیں ہے ٹیکس سسٹم میں، ٹیکس سسٹم کتنا ریگریسو ہے۔ ہمارا ٹیکس سسٹم 55% انڈائریکٹ ٹیکس لیتا ہے، اس کو ہم ریگریسو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں وہ غریب پہ بھی اتنا ہی لگتا ہے، امیر پہ بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ سو ان ایفیکٹولی امیر کم پے کرتا ہے، اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ موبائل کو اپلوڈ کرتے ہیں بیلنس، آپ بھی اتنا پے کرتے ہیں، ایک بلینر بھی اتنا ہی پے کرتا ہے، سو یہ ڈسٹورشنز ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ ہم نے اس ڈسٹورشن کو ختم کرنے کی یہ ترکیب بنائی ہے۔ ہم آئی ایم ایف کی جو ریسیپی ہے اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ جو جی ایس ٹی ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو کنزیومر کو پڑنا ہے، تو اگر کنزیومر کے اوپر ہی برڈن پڑنا ہے جس کی ڈسپوزیبل انکم آلریڈی کٹ ہوئی ہے، تو اس کی کوئی ہمیں ٹارگیٹڈ طریقہ تو بنانا چاہیے۔ اب ان کی کیا نیگوسیشن ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ جس ملک میں 3 سال سے انفلیشن 20-30% پہ جا رہی ہو، 2% سے کم گروتھ ہو، کنزیومر کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا آئی تھنک میرے حساب سے تو اتنا جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ہاں، اگر حکومت باقی ڈسٹورشنز نہیں ختم کرتی ہے، سبسڈیز کو کم نہیں کرتی، اپنے پروٹیکشن کو اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز نہیں کرتی، تو آئی ایم ایف تو کہے گا کہیں سے تو آپ نے پورا کرنا ہے، آپ کیسے آپ دکان چلائیں گے؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنونس نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنی آن گوئنگ شاپ کو رن کیسے کریں گے فائنینشلی۔ صحیح ہے ہارون صاحب، عام طور پہ ہم ایک جسٹیفیکیشن سنتے ہیں ان لوگوں سے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے یا فائلر نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویسے تو حکومت کہتی ہے کہ جی چند لاکھ لوگ ہیں کروڑوں کی آبادی والے ملک میں جو فائلر ہیں جو اپنے ریٹرنز جمع کرواتے ہیں، لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ٹیکس جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں ایک بے تحاشا ٹیکس تو دے ہی رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جواز کتنا درست ہوگا ایسے شخص کے لیے جو فائلر نہیں بن رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں انڈائریکٹ ٹیکسز پے تو کر رہا ہوں، ایک طرح سے ٹیکس پیئر تو ہوں؟ کوئی جواز نہیں ہے جی۔ اگر انڈائریکٹ وہ پے کر رہا ہے تو میں بھی تو پے کر رہا ہوں، یا تو وہ کہے کہ فائلر نہیں پے کر رہا ہے۔ دیکھیے نا، جب سب لوگ انڈائریکٹ ٹیکس سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو انکم، میں نے تو پہلے کہا یہ ایک ریگریسو طریقہ ہے ٹیکسیشن کا، لیکن اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں میں اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میں انڈائریکٹلی پے کر رہا ہوں، وہ تو باقی کی پبلک بھی کر رہی ہے۔ سو ون نیڈس ٹو سی کہ اس کو 3 طبقات ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے، ٹریڈرز ہیں، ریل اسٹیٹ کے اونرز ہیں، اور ایگریکلچر، جہاں پر ہمارا ہوپلیسلی لو کلیکشن ریٹ ہے۔ اس ریٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں اسٹرکٹ ایک پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ان کنسٹیچوئنسیز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اب وہ پالیسی بنے گی، ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ ایک چیز آپ کلیئر کر لیں کہ 1 سال میں اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، لیکن سگنل جانا چاہیے کہ جو کما رہا ہے وہ ٹیکس دے، جو لاسز میں آبویسلی وہ ان اینی کیس ٹیکس نہیں دے رہا۔ صحیح ہے سر، ہم ایگریکلچر کا اکثر ذکر کرتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، لیکن ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا کاسٹ آف گروئنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے
کہ میں اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا. یعنی گندم کا ایک ریٹ جو پاکستان میں ہے وہ ایک انڈیا میں ہے, تو اگر فرض کریں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو پاکستان کی گندم مہنگی ہوگی اور بھارت کی سستی ہوگی, تو کسان کہتا ہے کہ مجھے بجلی بھی مہنگی مل رہی ہے, مجھے یوریا بھی مہنگا مل رہا ہے, تو میں آلریڈی اس دفعہ خاص طور پہ وہ گندم کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو گیا ہے. تو ہم جب ان سے ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس میں آئیں, تو پہلے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر کے ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا, یا بس ٹیکس نیٹ میں لائیں اور ڈیمانڈز ان کی چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں؟ دیکھیے عزیز صاحب, اگر تو وہ نقصان میں ہے ان کا کاروبار تو اینی کیس ان پہ ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, ٹیکس تو آپ کی انکم پہ لگتا ہے جی. اگر آپ کا پروفٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ آرگومنٹ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے نا جی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تو نیٹ امپورٹر ہے اس وقت زرعی اجناس کا, تو ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس کا آرگومنٹ بھی یہاں پر نہیں آتا. سر لیکن وہ ایک اور طرح سے تو ہے نا, آپ دیکھیں ہم گندم یہاں سے لوکل مارکیٹ سے خریدیں یا ہم لیٹ سے کہ کسی اور یوکرین سے منگوا لیں, تو ہمیں اگر امپورٹ سستی پڑ رہی ہے تو پھر لوکل مارکیٹ کی گندم کون خریدے گا, ان کی مہنگی اگ رہی ہے. جی, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پروٹیکشن کہاں تک دینی ہے. دیکھیے جیسے شوگر ہے, وہ کبھی بھی وائبل کموڈٹی نہیں تھی پاکستان میں. آج بھی چلی اور برازیل میں اگر ہم امپورٹ کر لیں, لینڈڈ کاسٹ ہماری شوگر سے 20% کم پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انسسٹ کیا اور بے تحاشا شوگر ملیں لگائی, جو کہ پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زراعت میں ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں ہے. کپاس ہے, چاول ہے, رائس ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گلوبل کموڈٹی پرائسز وولیٹائل ہوتی ہیں, بڑھ گئی تو ہم کہاں سے لائیں گے. سو یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل کسان کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو پیرٹی پہ لانا چاہیے, لیکن حکومت کو نکلنا چاہیے جو وہ ایک پرچیزنگ پرائسز فکس کرتی ہے, ایکسپورٹ پرائسز. دیکھیں نا, اگر 100 روپے ان کی کاسٹ ہے, وہ مارکیٹ میں جا کے 120 کا بیچیں, تاکہ مارکیٹ اس کو, اگر مارکیٹ نہیں لے رہی اور اگر کہتی ہے جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو بیسیکلی تو کسان پھر اس فصل کی بجائے کوئی اور اگائے گا. لیکن یہ ڈسٹورشن جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کا, کسان کا نہیں, سب کا بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. کیونکہ ہم جو ہیں اس وقت شرح سود, یوٹیلیٹیز کی پرائز, باقی چیزیں, زمین کی قیمت, ہر چیز میں ہم نے انفلیشنری امپیکٹ بہت ہائی ہے, اور یہاں حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے گھٹانا ہے. صحیح ہے. سر آپ کے خیال میں جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے وہ کیوں تباہ ہوئی ہے؟ ہم کیل تک باہر سے منگوا رہے ہیں, چائنا سے منگاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس, موم بتی بھی منگوانی ہو تو باہر سے منگواتے ہیں. آپ کے خیال میں ہماری یہ انڈسٹری جو ہے وہ کیوں متاثر ہوئی ہے؟ کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اگر اپنی کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو وہ 10 روپے کی پڑتی ہے, چائنا سے منگوا لیتے ہیں تو وہ 4 روپے کی پڑتی ہے یا 6 روپے کی پڑتی ہے؟ کیا یہاں پر بھی یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا مسئلہ ہے؟ جی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ایک مسئلہ ہے, لیکن بڑا مسئلہ یہاں پر جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کی فائنینسنگ کا ارینجمنٹ کہیں نہیں ہے. پاکستان کے 80% بینک جو ہیں وہ کمرشل بینکس ہیں, جو ان کے اوپر رسک نہیں لیتے ہیں. وہ صرف 70% اپنا قرضہ حکومت کو دیتے ہیں, باقی جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے بلو چپ پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے اداروں کو دے دیتے ہیں, کمپنیوں کو. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے ایک انہوں نے بیکار ایس ایم ای بینک حکومت نے رکھا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ اس کے لیے چین کے ساتھ مل کے, باقیوں سے مل کے ایس ایم ایز کے لیے لانگ ٹرم ایڈیکویٹ سستا پیسہ ارینج کرے, مارکیٹ بیسڈ. حکومت اس کے اندر اس کو طریقے ہیں سبسیڈائز کرنے کے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتی ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو, ہم ان کو کہتے ہیں سپورٹ سروسز. دیکھیں, ہر بندہ اکاؤنٹنٹ نہیں رکھ سکتا, ہر بندہ مارکیٹ ریسرچ نہیں کر سکتا. یہ سروسز دی جاتی ہیں گروپس میں کہ 100 کمپنیوں کو سروس دینے کے لیے ایک کمپنی بن جاتی ہے نا. یہ جو ہم نے سمیڈا وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, ان کو فوراً سے پیشتر بند کر دینا چاہیے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اتھارٹی, ایک تو لفظ اتھارٹی جو ہے وہ کاروبار فرینڈلی سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیجئے کہ آپ سکلز کی, سروس کی کمپنیاں بنائیں, اور ریسرچ بہت ضروری ہے کہ کمپنی ایسی چیز میں بنائی جائے جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اور ضرورت ہے. تو یہاں پر حکومت کا کام ہے, حکومت کا کام چلانا نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں. حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو وزیر اعظم کا حالیہ دورہ چین ہے جو کل ہی مکمل ہوا ہے, اس کو آپ اکنامک پرسپیکٹو میں کیسے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر سرمایہ کاری کے پرسپیکٹو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ تھا چائنا کا, وہ لگ یہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں کچھ ریوائول نظر آئے. اور دوسری طرف کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں چائنیز انویسٹرز نے خاص طور پہ اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ چائنا سے پھر سے شروع ہو جائے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے, اور دیکھیے آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم ابھی پچھلے حصے میں بھی ٹیکسز کی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جو جی ایس ٹی ہے وہ آپ بڑھائیں, 17-18 سے 19 پر لے کر جائیں, اور کچھ شعبوں میں تو 19 اور 25 کے درمیان پر آپ مختلف کیٹیگریز میں رکھیں. آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوگا ایسا کرنا, آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنا؟ کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک اوور آل پوائنٹ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آئی ایم ایف کا اس حد تک مائکرو ایشوز پہ آ کر پرپوزلز دینا یہ کافی حد تک نامناسب ہے. آئی ایم ایف کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک سورن ملک ہے, اور بات چیت جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اوور آل پروگرام کے ٹارگیٹس وغیرہ, میجر ریفارمز کے بارے میں ہو سکتا ہے. مگر یہ کہنا کہ اس آئٹم پر ٹیکس ریٹ یہ کر دیں اور اس آئٹم پر وہ کر دیں, یہ تو بہت ہی مائکرو اسپیسیفک ہو گیا ہے, اور یہ آئی ایم ایف وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس ان کا کام نہیں ہے. اب میں آگے چل کر یہ بھی کہوں کہ یہ سارے پرپوزلز جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے ہیں, خاص طور پہ سیلز ٹیکس میں اضافہ, اب جب 20 سال پہلے میں جب وزیر خزانہ تھا تو اس وقت پاکستان میں جو ریٹ تھا وہ 12.5% کے لگ بھگ تھا, آج وہ 18 تک پہنچ چکا ہے. اور اب یہ کہنا کہ اس کو 19 پہ لے جائیں یہ سراسر غلط ہوگا, اس لیے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے عام جو شہری ہیں ان پر پڑتا ہے, اور یہ نامناسب. ڈاکٹر صاحب لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف ہو سکتا ہے اس لیے مائکرو لیول پر لے آیا ہو اپنی تجاویز کو, کہ پاکستان کو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نہیں کر پا رہے, اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر پا رہے, وہ چیزیں جو خود سے کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے, تو اس لیے مائکرو لیول پر آئی ایم ایف کو آنا پڑا ہے؟ یہ بھی تو ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے. دیکھیے ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے, سب سے پہلے تو جو ٹارگیٹس ہیں اور اعداد و شمار جو ہوتے ہیں کسی ایک پروگرام میں, وہ طے کرنا پہلے بہت ضروری ہے. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ٹارگیٹس پہ کیا اگریمنٹ ہوا ہے. ایک چیز فار ایگزامپل کہ ٹیکس ریونیوز جو ایف بی آر کے ہیں اس کا کیا ٹارگیٹ ہوگا, اس کے بیسس پر آپ اپنا جو پلان بناتے ہیں, ریفارم ایجنڈا تیار کرتے ہیں. جی تو ابھی تک تو واضح نہیں ہے, ہر روز کوئی نیا فگر آ جاتا ہے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مین پرنسپل ٹارگیٹس اور پرفارمنس کرائیٹیریا جو ہوتے ہیں کسی ایک پروگرام میں وہ کیا ہیں. اس کے برعکس ہم ہر روز سنتے ہیں کہ اس چیز پہ لگا دو, اس چیز پہ لگا دو, یہ سراسر غلط بات ہے. ڈاکٹر صاحب 7,000 اشیاء پر تقریباً اضافی سیلز ٹیکس لگنے جا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ ضرورت بھی ہے, یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ بھی ہے, اور یہ صحیح بھی ہے؟ ہمارے پاکستان میں 7,000 چیزیں ہم کنزیوم ہی نہیں کرتے, تو کہاں سے وہ 7,000 آئٹم پہ لگا دیں گے, یہ سراسر غلط بات. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے, یہ ایک تو ذرا عام لوگوں کے لیے سمجھا دیجئے کہ یہ کیا ہے. یہ جب ٹیکس لگایا گیا تھا ڈیولپمنٹ لیوی, یہ کیا تھا, اور اس مرتبہ آپ اس کو بڑھا رہے ہیں تو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ with all due respects آپ کو تھوڑی سی پریپریشن کر لینی چاہیے before you do the interview. سر سب سے پہلے اس کا نام اب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی نہیں ہے, صرف پیٹرولیم لیوی ہے. اور دوسری طرف
جو بات جو ہے کہ حکومت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ نان ٹیکس ہے. تو یہ سب چیزیں جو بھی آپ کے ریسرچ کے لوگ ہیں انہیں آپ کو بتانا چاہیے انٹرویو سے. سر چلیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا جائے گا؟ اچھا، سب سے پہلے پیٹرولیم لیوی کو کیوں لگایا گیا، اس کی موٹیویشن کا آپ کو تو شاید پتا ہو کہ کوشش یہ تھی کہ سیلز ٹیکس کو کم کر کے پیٹرولیم لیوی کو لگا دیں تاکہ جو ڈویزبل پول آف ٹیکسز ہیں جس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ شیئر کرتی ہے پروونسز کے ساتھ، اس کا سائز تقریباً 1000 ارب کم کر دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پروونسز کو تقریباً 570 ارب کم ٹرانسفر ہو رہے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ سوال کریے. جی صحیح ہے. تو سر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم لگا رہے ہیں اس سے یہ کتنا ضروری ہے یہ لگایا جانا، اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر سیکٹر میں ہے، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو اس مائکرو لیول پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر قرضوں کا ہدف وہ مقرر کر رہا ہے، سود کی مد میں کتنے پیسے ادا کرنے چاہیے وہ مقرر کر رہا ہے، ٹیکس ریونیو کا ہدف وہ مقرر کر رہا ہے، تو پورے کا پورا بجٹ تو آئی ایم ایف ہی بنا رہا ہے تقریباً. دیکھیے ٹارگیٹس پہ یہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. ایگریگیٹ ایف پی آر ریونیو ایک مناسب ٹارگیٹ ہے جس پہ آئی ایم ایف اور پاکستان میں ایک نیگوسیشن ہوتی ہے اور وہ طے ہوتا ہے، یہ مناسب ہے. مگر یہ نہیں کہ ایک ٹیکس کے اندر ایک آئٹم پر اتنا ٹیکس لگانے، یہ سراسر غلط ہے. اور اب یہ بات طے ہونی چاہیے کہ ریونیو ٹارگیٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے ریونیو ٹارگیٹ کیا سیٹ کیا گیا ہے ایف بی آر کو؟ جی 12.9 ٹریلین. جی تو اب اگر 12.9 ٹریلین سیٹ کیا گیا ہے جی تو اس سال مکمل ہونے تک کھینچ کھانچ کے ہم 9.2 ٹریلین کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.7 خرب جی ایک سال میں اضافہ ہونا چاہیے. جی یہ تقریباً 40% سے زیادہ اضافہ ہے. جی. ایک ایسی اکانومی جس کے حالات کافی خراب ہیں، شرح نمو 2.5% ہے صرف، اس اکانومی سے آپ 40% بڑھا کر ریونیو اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جادو کی چھڑی آئے گی کہاں سے؟ یہ ذرا سمجھا دیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل فگر نہیں ہے سر؟ یہ بالکل پریکٹیکل فگر نہیں ہے، اور آپ کو 40% تو تاریخ میں ہم نے شاید کبھی نہیں کیا. اور اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس اکانومی میں اگر ماشاءاللہ شرح نمو 6-7% ہو اور بہت تیزی سے ٹیکس بیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو یقیناً 30-35% تو کر سکتے ہیں آپ. 40% اس حالت میں، جس اکانومی کے جو حالات ہیں اس وقت، تو اس کو کرنے کے لیے اگر آپ کو واقعی آپ نے اگریمنٹ کر لیا ہے مجبوراً، چلیے، تو آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز کے نظام کا جو بیس ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو پورا نظام کو پھیلائیں. 3 بڑے شعبے ہیں جہاں پر آپ نے ٹیکس نہ ہونے کے برابر رکھا ہے. ایک تو آپ کے پراپرٹی اونرز بڑے جو ہیں ان پر ٹیکسز بہت کم لگ رہے ہیں، بے پناہ کمی. دوسرے طرف آپ کے جو بڑے اور میڈیم سائز ٹریڈرز ہیں وہ بھی ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، انکم ٹیکس نہیں دیتے. اور تیسرے جو سب سے بڑے ملک کے زمیندار ہیں، ماشاءاللہ ہزاروں ایکڑ کی زمین ان کے پاس ہے، وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. تو اب اگر آپ کو 40% بڑھانا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ ٹیکس بیس کو پھیلائیں، براڈ بیس کریں تو پھر ہو سکے. صحیح ہے سر. یہ آپ 40% کا اضافہ ہم نے رکھ لیا ہے اور ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیس کو بڑھائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ آئندہ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور اس کو ریویو کرنے کا کہیں گے کہ جی ہم اتنا نہیں اچیو کر پا رہے، اس کو کم کیا جائے؟ یہ بھی ممکن ہے. ممکن یہ ہے کہ جس طرح پچھلے ہمارا جو 3 سال کا پروگرام تھا 2019 سے 2022 تک، جو بہت بری طرح سے فیل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ کہیں گے
کہ ٹارگٹ تو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے پورے سال کا ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، البتہ آپ منی بجٹ فوراً سے فوراً لے آئے. صحیح. تو منی بجٹس اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک منی بجٹ آ رہا ہوتا ہے. سر ایک اور چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت 278 279 پر ہے، اس کے بارے میں مختلف طرح کی آراء ہیں. ایک تو میں یہ رائے کل سن رہا تھا کہ یہ ایکچولی کو 230 اور 35 کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ایکسپورٹرز ڈسکریج نہ ہو اس لیے اس کو اس سطح پر رکھا گیا ہے. ایک تو آپ اس رائے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کو دیکھ رہا ہے کہ اگلے سال جون تک یہ کوئی 340 کے قریب چلا جائے گا. یہ آئی ایم ایف کیوں دیکھ رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلا جو فیسلٹی تھا، ایک تقریباً 9 مہینے کا سٹینڈ بائی فیسلٹی جو اللہ کے فضل سے کامیابی سے مکمل ہوا ہے، اس میں اگریمنٹ جو پاکستان کا ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ یہ تھا کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوگی، مگر پاکستان نے یہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کیا، اور البتہ آپ نے مارکیٹس کو ریگولیٹ کیا، ایکسچینج مارکیٹس کو ٹائٹلی، اور دوسرا آپ نے امپورٹس کو اسٹیٹ بینک نے فزیکلی کنٹرول کیا. تو اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ میں حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ملک جو اس حد تک پریشان کن حالات میں ہے اس کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا. یہ حیرت انگیز بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا. اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے 3 سال کے پروگرام میں، تو اس مرتبہ آئی ایم ایف آپ سے کہے گا پالیسی کے طور پر مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. اگر آپ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو واقعی مارکیٹ بیس رکھنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 330 کے لگ بھگ جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور سر جو دوسری رائے جسے میں نے اشفاق تولا صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری کمپنی نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ 235 کے قریب ہونا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے وہ اوور ویلیو رکھا گیا ہے روپے کو. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے پھر سے آپ نے غلط استعمال کر دیا الفاظ. اوور ویلیو نہیں رکھا ہے، ہم نے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک مناسب لیول پہ نہیں رکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا 100 سے کچھ حد تک اوپر جا چکا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس ملک میں افراط زر کی رفتار باقی دنیا سے زیادہ ہو تو اتنا جو فرق آتا ہے. اس سال ہمارے جو انفلیشن ریٹ ایوریج ہے 24 رہے گا، ساری دنیا بھر میں 5-6 ہے، 18% کا فرق ہے. تو سینسیبل پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو ملک کی کرنسی ہے اس میں اتنی کمی لانی پڑتی ہے تاکہ آپ کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے ایکسپورٹرز کی وہ قائم رہے. یہ ایک بہت سمپل سا اصول ہے جو میں اپنے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں. ٹھیک، صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فوڈ انفلیشن اور فوڈ انفلیشن عوام کا بڑا مسئلہ ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہم 38 سے اس کو کم کر کے 11% پہ لے آئیں، 11.7% پہ. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو فوڈ انفلیشن ہے اس میں کمی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں 28% کمی آئی ہے. سوچ سکتے ہیں آپ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے کسانوں کو ایک مناسب پروکیورمنٹ پرائس دیا تھا 3,900 روپے فی من. انہوں نے اس کی بیسس پر کاشت خوب کیا اور ریکارڈ پروڈکشن پروڈیوس کیا ہے 30 ملین ٹن سے زیادہ. مگر پتہ نہیں کیوں بیچ میں جا کر ہم نے امپورٹ کر لیا 3-3.5 ملین ٹن. یہ سراسر نامناسب تھا. سرپلس پیدا ہو گیا، ڈمپنگ ہوئی ہے، اور 28% ایک آئٹم میں کمی آئی. اب آپ سوچیں کہ کسانوں کو پہ حشر کیا ہوا ہوگا. تو یہ ایک وجہ یہ ہے، نامناسب وجہ.
दूसरी वजह यह है कि बाहर से जो हम चीज़ें मंगवाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आपका एडिबल ऑयल इंपोर्ट है जो वेजिटेबल घी में इस्तेमाल होता है जी। और चाय जो एक बड़े इंपोर्ट हैं, ये दो बड़े इंपोर्ट हैं, इनकी कीमतों में कमी आई है और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल प्राइस कम हुई है, दूसरा रुपए की कदर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से दोनों में कमी आई है कीमतों में। और तीसरी कुछ हद तक वजह यह है कि आपके दूसरे छोटे मोटे आइटम्स जो हैं उनमें भी अफरात-ए-ज़र की रफ्तार कम हुई है और ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं, जिसमें दूध, आपका अंडे और तीसरा आप गोश्त, इन तीनों में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार बहुत कम हो गई है और शायद इसलिए हुई है कि लोगों की आमदनी कम होती जा रही है, तो ये चीज़ें वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड की कमी की वजह से कीमतों का इजाफा कम हो गया। सो ये 2-3 वजूहात हैं कि हम खाने के अफरात-ए-ज़र में सिर्फ 1% हमने देखा है मई के महीने। अच्छा, सही है। डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि आर्जी है ये जो इन्फ्लेशन में कमी वाक़ई हुई है। वैसे आप तो इन फिगर से इत्तफाक नहीं कर रहे, लेकिन जो हुकूमत फिगर दे रही है, अगर कुछ रिलीफ मिला भी है तो क्या ये आर्जी नौयत का हो सकता है? जी बिल्कुल, एक लिहाज से आर्जी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं हाई बेस इफेक्ट की वजह से अफरात-ए-ज़र में नुमायां तौर पर कमी आई है। वो क्या है? वो ये है कि पिछले साल मई के महीने में, इस साल के मई से हम कंपेयर कर रहे हैं, पिछले साल के मई में अफरात-ए-ज़र पीक पे चले गया था 38%। इसलिए बेस बहुत ऊंचा हो गया तो उसमें इजाफा तो कम होगा ही होगा। तो ये 11% जो कमी, 11.8% जो हमने मई में देखा है इस साल के, उसकी बहुत बड़ी वजह हाई बेस इफेक्ट। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप अभी गंदम की कीमत की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कीमत अनाउंस की, फिर उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो कुछ कीमतों को, कुछ क्रॉप्स की कीमतों को जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको डी रेगुलेट कर देना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई गंदम, शुगर, बाकी चीज़ों को डी रेगुलेट करना चाहिए, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना चाहिए कि वो खुद इसकी कीमत का तयन करें इन अजनास की? देखिए, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी सबसे अहम है। पाकिस्तान के लिए ये गुर्बत के लिहाज से खास तौर पे हमें फूड सिक्योरिटी को नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। अगर आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो हम माशाल्लाह एक तबका है जिनको हम आड़तियां कहते हैं, उनके पास मुख्तलिफ जगहों में उनके अपने अपनी लोकल मोनोपोलीज होती हैं जी। तो हमारे किसान तो बुरी तरह से मार खा जाएंगे। और दूसरी तरफ रिस्क का पहलू होता है। कपास की कल्टीवेशन में रिस्क का पहलू बहुत है, अटैक्स हो सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्क को इंश्योर करने, कम करने के लिए हमें सपोर्ट और प्रोक्योरमेंट प्राइस देना चाहिए। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये पॉलिसी कायम रहनी चाहिए और हमारे किसानों को इस लिहाज से प्रोटेक्शन मिलता रहना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि इस साल हम 3,900 रुपए जो हमने गारंटी किया था एज ए कमिटमेंट एज ए कंट्री, वो हम ऑनर नहीं कर पाए हैं और हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। और आने वाले खरीफ क्रॉप में अब आप देखिए, बेचारे उनके पास कैश नहीं होगा इतना, तो इन्वेस्टमेंट और इनपुट्स पे कम लगेंगे और हमारा कपास और शुगर केन और चावल वगैरह के क्रॉप्स बुरी तरह से मुतासर हो सकती हैं। सही है। अच्छा सर, एक तो ये ज़राअत का शोबा है जिसकी आपने बात की, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है वो ये कहते हैं कि जी हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा है कि हम जो रीजन की दूसरी मार्केट्स हैं उसको कम्पीट ही नहीं कर पाते। हमें बिजली ख़ास तौर पर बहुत महंगी मिल रही है।
IMF یہ کہتا ہے کہ آپ جن بھی سیکٹرز کو ریلیف دے رہے ہیں وہ وڈرا کریں, آپ کسی کو جو ہے وہ چھوٹ مت دیں, بجلی کی سستی مت دیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو گریونسز ہیں انڈسٹری کے کہ جو ہمیں بجلی مناسب قیمت پہ نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے ہم بہت چیزیں مہنگی بنا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس پہ امپیکٹ آتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتا دوں کہ مئی کے مہینے میں 11.8% جو افراط زر ہوئے ہیں اس میں آدھا یعنی کہ تقریباً آپ یہ سوچئے کہ 6% صرف 2 قیمتوں کی وجہ سے بڑھنے سے ہوا ہے, اور وہ 2 قیمتیں کیا ہیں؟ ایک ہے بجلی کے چارجز اور دوسرا ہے گیس کے چارجز. جی, اس حد تک یہ جو ہے ٹیرفز ہمارے ملک کو نقصان پہنچا. حیرت انگیز بات ہے. میں نے کبھی پچھلے 30-35 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں پاکستان پر, کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف 2 چیزیں سے آدھا افراط زر ہو جاتا. اب آپ آ جائیے سوال کہ کیا ہونا چاہیے. جی, اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان اپنے جو برآمدات ایکسپورٹرز جو تھے ان کو بجلی سبسڈائز ریٹ پر دیتا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم نہ دیں تو اس وقت ہمارا جو ایکسپورٹر کو اگر فل چارج کریں گے آپ تو 18 سینٹ فی کلو واٹ آور بنتا ہے, جبکہ ہندوستان بنگلہ دیش میں یہ 9 سے 10 سینٹ پر کلو واٹ آور بس بنتا ہے. جی, تو ہمارے یہاں تقریباً 2 گنا ہو جاتا ہے, اور اس سے کمپیٹیٹیونیس بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے. تو میری تو رائے یہ تھی کہ ہمیں یہ سبسڈی جاری رکھنا ہے. جی, اور جو بڑے بڑے کنزیومرز ہیں, اب آپ یہ سوچئے کہ ایگریکلچر کے جو بڑے بڑے ٹیوب ویل والے ہیں وہ ریونیو کو دیتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ سبسڈی جاری رہنا چاہیے. ہمارے پاس وقت ختم ہوا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور بجٹ کے حوالے سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.